إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأيضا قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأيضا قال الله تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد محترم جناب محمد اشرف صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ، ذمہ داران جماعت اور میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، نوعمر بچوں، آج کی یہ خوبصورت مجلس، بابرکت مجلس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے۔ مجھ سے قبل اس موضوع پر بیان بھی ہو چکا اور ہمارے ثنا خوانوں نے اپنے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے نعت اور حمد کے اشعار بھی بیان کر دیے۔ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو گیا، لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس نوعیت کے پروگراموں میں ہوتا یہی ہے کہ جو مہمان خصوصی ہو یا جس کو اس اجتماع کی صدارت کرنی ہو تو وہ سنتا سب کی ہے، اور جب اس کے سنانے کا وقت آتا ہے تو پھر سب رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس مضمون کو انتہائی مختصر جامعیت اور نکات کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ تفصیلی بیان کا تو اب موقع نہیں رہا، تو آپ حاضر دماغ رہیں گے تو پھر میری اس گفتگو کو سمجھ بھی سکیں گے، یاد بھی رکھ سکیں گے، اور اس کے نتیجے میں جب آپ یہاں سے رخصت ہوں گے تو ایک پیغام، ایک سبق وہ ساتھ لے کر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت اور خلافت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق زندگی گزارنا، خلافت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق دنیا کا نظام چلانا۔ اللہ کی رضا اور پسند کا علم
انسانوں کو انبیاء کے ذریعے ہوا، انبیاء پر وحی آئی اور انہیں یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو یہ وحی اور پیغام پہنچا دو۔ یہ انبیاء جس کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے، سیدنا آدم سے شروع ہوا تھا۔ تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ دو نکات ہیں۔ پہلا یہ کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ وَأَطِيعُونِي، میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت، یہ ہے خلاصہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا۔ تو مقصود اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت ہوگی کیسے؟ طریقہ عبادت پیغمبر بتائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، لہذا اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو پیغمبر کو واسطہ بناؤ گے۔ یہ سلسلہ انبیاء جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر پہنچا، انہیں اللہ نے بڑی آزمائش میں جانچا، امتحان لیا، اس میں جب وہ پورے اترے تو فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اور اس کی عملی شکل یہ ہوئی کہ ان کے بعد سلسلہ انبیاء پورا کا پورا انہی کی نسل میں جاری ہو گیا۔ ان کے دو معروف بیٹے ہیں، سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں مقیم ہو گئے، اسحاق علیہ السلام شام فلسطین اس علاقے میں اپنے والد کے ہمراہ اقامت اختیار کر لی۔ پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب سلسلہ انبیاء سیدنا اسحاق علیہ السلام اور پھر اس کے بعد ان کی نسل میں چلے گا۔ ادھر صرف اسماعیل علیہ السلام تھے مکہ میں، ادھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، چنیدہ، پسندیدہ۔ ان کے 12 بیٹے ہیں، ایک تو یوسف، دوسرے ان کے بھائی بنیامین، 10 ستیلے بھائی ہیں ان کے، کل 12۔ ان 12 سے جو نسل چلی ہے اسی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ جسے میں نے ذکر کیا کہ اب سلسلہ انبیاء اس جانب سے چل رہا ہے، لہذا بنی اسرائیل میں تسلسل کے ساتھ انبیاء آتے رہے۔ ان کے معروف پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تورات ان پر آئی، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تاہاں کہ ان کے آخری پیغمبر آ گئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل جو وہاں مقیم ہے، اس کے بعد قوم عرب بنتی ہے، اس قوم عرب میں پھر کوئی نبی نہیں آیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب زمین سے زندہ اٹھا لیے گئے، اب اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ وہ کام جو انبیاء سر انجام دے رہے تھے، اب وہی کام قوم بنی اسرائیل انجام دے گی، اس لیے کہ ان کے پاس تسلسل کے ساتھ انبیاء آتے رہے، تورات موجود، انجیل موجود، لہذا اب ان کو مقام امامت پر فائز کر دیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے اس پر عمل خود بھی کرو گے، دوسروں کو بھی دعوت دو گے۔ اس کے بعد تقریباً 600 سال گزر جاتے ہیں۔
اب جو 600 سال کا عرصہ قوم بنی اسرائیل پر گزرا ہے جس میں نبی نہیں تھا، اس عرصے میں اس قوم نے بجائے اس کے کہ وہ تعلیمات جو ان کے پاس موجود تھی اس کے مطابق عمل کرتے، اس سے انحراف کیا، کتابوں کو پس پش ڈال دیا، من گڑت فلسفے، عقائد، نظریات اختیار کر لیے۔ اسی کے نتیجے میں یہودیت اور عیسائیت وجود میں آ گئی۔ یہ وہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں الہی تعلیمات کی۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں نے ذکر کیا کہ کوئی نبی نہیں ہے، لہذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ قوم بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے۔ رسمی طور پر چند تعلیمات ان میں رہ گئیں۔ حج کر لیا کرتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے، احترام کے مہینے 4 ان کا احترام کر لیا کرتے تھے، لیکن عملاً جو الہی تعلیمات تھی اس سے وہ دور ہو چکے تھے۔ بنو خزاع قبیلہ ہے، اس کے سربراہ نے شام سے ایک حبل نامی بت دیکھا، اس کو لا کر مکہ میں نصب کر دیا، نتیجتاً پورے عرب میں جو ہے بت پرستی شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ بت پرستی چل رہی ہے، ادھر 600 سال گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے، الہی تعلیمات ختم ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب الہی تعلیمات ہی نہ رہی، روشنی ہی نہ رہی، تو چاروں طرف اب گمراہیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ان دو سے باہر ایران میں کسرا بیٹھا ہوا ہے، روم میں قیصر ہے، یہ دو بڑی پاور ہے اس زمانے کی۔ انہوں نے اپنی اپنی خدائی بنائی ہوئی ہے، اپنی اپنی چودراہٹ بنائی ہوئی ہے۔ غرض پوری دنیا میں کہیں پر بھی اللہ کی تعلیمات موجود نہیں تھی، اور اس کے بعد انسان پر حاکم بن گیا۔ کہیں بادشاہ، کہیں قبیلہ، کہیں سردار، جو بھی زوراور تھا وہ جو ہے چودھری ہوتا تھا، وہی حکمران تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جو قانون آج چل رہا ہے آج بھی یہی ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ آج امریکہ جو کر رہا ہے کر رہا ہے، اسرائیل جو کر رہا ہے کر رہا ہے، اقوام متحدہ تماشائی بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ لاٹھی امریکہ کے پاس ہے، لہذا وہ جو چاہے کرے گا۔ وہ آپ کے سامنے 20 نکاتی منصوبہ پیش کرے، آپ نے پھر بھی ماننا ہے۔ وہ 20 کی 40 پیش کر دے، آپ نے پھر بھی ماننا ہے۔ وہ اگر 50 پیش کر دے، آپ نے اس کو بھی ماننا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس لاٹھی ہے، جس طرح چاہے حق آئے۔ یہی کیفیت اس زمانے میں تھی۔ انسان پر انسان حاکم بن گیا۔ انسان جو آزاد پیدا ہوا تھا، انسان جو صرف رب کا غلام تھا، وہ انسانوں کا غلام ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ذلت اور پستی کا یہ سفر جب شروع ہوا، تو پھر ذلت اور پستی کا سفر کہیں رکتا نہیں ہے کہ یہاں آ کر کے اب ذلت رک جائے گی۔ ایک دفعہ جب سفر شروع ہو گیا تو پھر تسلسل کے ساتھ چلا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اس قدر گر گیا، اپنے جیسی مخلوق یا اپنے سے کم تر مخلوق کے سامنے جھکنے لگا، اسی کو اپنا خدا بنا بیٹھا۔ تقوی، پرہیزگاری کا معیار یہ بن گیا کہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا جانے لگا۔ وہ مرکز توحید جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو تعمیر کیا، وہ ابراہیم جس نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا، اسی کے بنائے ہوئے گھر میں 360 بت لا کر رکھ دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد گناہ، معصیت، نافرمانی،
یہ اس معاشرے میں ختم ہو کر کے رہ گئی، اس کا مفہوم ہی ختم ہو گیا۔ چوری، قتل، زنا، ڈاکہ، شراب، جوا اس معاشرے کا کلچر بن گیا، بے حیائی عام ہو گئی۔ معاشرے میں جو کمزور طبقات تھے ان کے حقوق غصب ہو گئے، عورت پس گئی، یتیم کا حق دب گیا، غلام کے حقوق ختم ہو گئے۔ یہ وہ نظام تھا اور یہ اس کے اثرات تھے جو عرب معاشرے میں بھی اور عرب سے باہر بھی موجود تھے۔ اس پورے منظر کو قرآن نے ایک ہی جملے میں بیان کیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انسان کھلی گمراہی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ احسان کیا کہ اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تعلق تھا، مکہ میں پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ جو سلسلہ انبیاء وہاں تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر رک گیا۔ اب آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں سے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف بھی کرا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ رب کا معنی تمہاری پرورش میں کر رہا ہوں، تمہیں میں پال رہا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا حاکم ہوں۔ اور انسان کو بتا دیا، خلق الانسان من علق، اے انسان اپنی حقیقت کو پہچان، تم گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیے گئے ہو۔ تکبر، غرور، فخر تمہارے لیے روا ہی نہیں ہے، عاجزی، انکساری تمہارے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد دوسری وحی آ گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، لیٹنے کا وقت نہیں، گوشہ نشینی کا وقت نہیں، میدان عمل میں اترنے کا وقت آ گیا۔ فانذر، لوگوں کو خبردار کر دو۔ جس طرح کی زندگی ان لوگوں نے اختیار کی ہے، نتیجہ غضب الہی، قہر الہی اور جہنم کی صورت میں ان کے سامنے نکلے گا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو۔ کبریائی، بڑائی ایک اللہ کی ہوگی۔ یہ جو زمین پر مختلف خدا بن بیٹھے ہیں، کہیں ابو جہل، کہیں ابو لہب، کہیں عتبہ، کہیں شیبہ، کہیں ولید، کہیں قیصر، کہیں کسریٰ، کہیں مقوقس، ان سب کو بتا دو کہ خدائی اور کبریائی کے تم حقدار نہیں ہو، خدائی اور کبریائی ایک اللہ کی ہوگی۔ قم فانذر وربک فکبر۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آپ کو حوالے ہو گیا اور آپ اس مشن کو لے کر اب اپنے کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آگے بڑھنے سے پہلے اپنے ذہن میں اس مشن کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ مشن 5 نکات پر مشتمل ہے۔ اس کو اگر الگ کرو گے تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہیں ہوگا۔ مشن کی تکمیل اسی صورت میں ہوگی جب ان 5 نکات، یہ 5 کڑے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پہلا نقطہ، بلغ ما انزل الیک، جو وحی آپ پر کی گئی ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے۔ تبلیغ دین، اشاعت دین، یہ آپ کے مشن کا پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، وَيُزَكِّيهِمْ، جو لوگ آپ کی اس دعوت کو قبول کر لیں آپ ان کو پاک کر دیجئے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعات سے، رسوم اور رواج سے، ہر قسم کی معصیت و نافرمانی سے۔
یہ دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان لوگوں کی تربیت اور ان کو تعلیم دے دیجئے کتاب اللہ کے ذریعے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جو دین آپ کو دیا گیا ہے اس دین کو آپ نے غالب کرنا ہے، علمی میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی. علمی میدان میں دلائل کے ذریعے دنیا پر واضح کر دیجئے کہ امن دنیا کو، سکون دنیا کو، عزت دنیا کو صرف دین اسلام کی صورت میں ممکن ہے. یہ دین اللہ کا دیا ہوا ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، مدبر ہے، منتظم ہے. علمی بنیادوں پر اس کی حقانیت کو دنیا پر واضح کر دیں. اگر کوئی انکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا کلام پیش کر دے، اس جیسا نظام پیش کر دے. ہاتھو برہانکم، اگر تم اپنے نظام پر فخر کرتے ہو دلیل کے ساتھ بیان کرو. دلیل کے میدان میں قرآن کو، پیغمبر کی تعلیمات کو اگر شکست دے سکتے ہو آ جاؤ، ہم موجود ہیں. مکالمہ، مباحثہ، حتیٰ کہ مباہلہ کے لیے ہم تیار ہیں. نہیں آ سکے. علمی میدان میں اسلام کی حقانیت کو، اس کی فوقیت کو پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا. دوسرا اظہار دین عملی میدان میں، عمل کے اعتبار سے دنیا کو بتا دیجئے اگر دنیا امن چاہتی ہے، اگر دنیا عزت چاہتی ہے تو یہ صرف دین اسلام ہی فراہم کر سکتا ہے. دنیا کا کوئی نظام، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی عزم انسانوں کو امن اور سکون اور عزت نہیں دے سکتا. عملی میدان میں آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں اظہار دین. 5واں نقطہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، جو دین آپ کو دیا گیا ہے اس دین کو عملاً قائم، رائج، نافذ کر دیجئے. زندگی کی گاڑی اسی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے. یہ ہے وہ 5 نکات جو آپ کے مشن کے تھے: تبلیغ دین، تزکیہ نفس، تعلیم و تربیت، اظہار دین اور اقامت دین. اس کے بعد آپ نے اپنے مشن کا آغاز گھر سے کیا. ابتدائی افراد، آپ کی اہلیہ، آپ کے دوست سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا علی، سیدنا زید بن حارثہ، انہوں نے ایمان قبول کیا. 3 سال خفیہ دعوت، خاموش دعوت، تقریباً 40 افراد جمع ہو گئے. پھر آ گیا پیغام. اب کھلے عام تمام اہلیان مکہ کو پیغام دے دو، خاندان والوں کو بھی بتا دو اور اہلیان مکہ کو بھی بتا دو. آپ نے خاندان والوں کو بھی بتا دیا. پھر اس کے بعد کوہ صفا پر پہنچ گئے، تمام قریش کو جمع کر دیا. آپ نے اپنے بارے میں پوچھا کیا رائے رکھتے ہو؟ سب نے کہا امین ہو، سب نے کہا سچے انسان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات مانتے ہو تو پھر میری یہ بات مان لو، موت کے بعد جہنم ہے. اگر تم نے میری بات قبول نہیں کی، ایک کلمہ دے رہا ہوں، قبول کر لو، تم عرب کے مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارا تابع بن جائے گا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس کلمے کو قبول کر لو. ابو جہل وہاں موجود تھا، اس کے کان کھڑے ہو گئے. وہ فوراً سمجھ گیا کہ لا الہ الا اللہ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی ذکر نہیں ہے، بہت بڑا اعلان ہے، بہت بڑا پیغام ہے جس کی ابتدا ہی انکار سے ہے. لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کسی کی بالادستی نہیں ہے، کسی کی اطاعت نہیں ہے، کسی کی بندگی نہیں ہے، کسی کی سپرمیسی نہیں ہے، الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے. ابو جہل نے کہا کہ یہ کلمہ قبول نہیں ہے.
کچھ اور دے دو وہ لے لیں گے، مگر اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہی پیغام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پیغام نہیں۔ اس کے بعد وحی اتر رہی ہے، آپ بیان کر رہے ہیں، پورے عرب میں ایک ہلچل مچ گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے نظام کے علم بردار ہیں، انقلاب کی بات کر رہے ہیں، تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، نظام کو الٹنے اور پلٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ سردار پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کی خدمت میں آتے ہیں، بھتیجے کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ اگر سردار بننا چاہتے ہو ہم تمہیں مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں، مالدار بننا چاہتے ہو دولت قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر تم کسی عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہو حسین عورت تمہارے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ بھتیجے اس کلمے کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند اور سورج بھی لا کر کے رکھ دو، دعوت سے رکنے والا نہیں ہوں، یا تو یہ کلمہ غالب ہوگا یا میری جان چلی جائے گی۔ استقامت، ہمت، جرأت کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کیا۔ پھر پیشکش کی گئی بھتیجے ایسا کرتے ہیں مل جل کر کے رہتے ہیں، ایک سال تمہارے طریقے پر ایک سال ہمارے طریقے پر، یہودیت بھی قبول ہے، عیسائیت بھی قبول ہے، ہندو بھی قبول ہے، مجوسی بھی قبول ہے، توحید بھی قبول ہے۔ قرآن آ رہا ہے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، واضح طور پر پیغام دے دو، نہ تمہارے طریقے پر میں ہوں نہ میرے طریقے پر تم ہو، لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، کوئی کمپرومائز حق اور باطل میں نہیں ہو سکتی ہے۔ حق آیا اسی لیے ہے کہ اس نے غالب ہونا ہے، باطل کو سرنگو ہو کے رہنا ہے، لیحق الحق ویبطل الباطل، حق کو حق ہو کر کے رہنا ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر دے دیا۔ آج بھی یہ بات کی جا رہی ہے ابراہیم ریکارڈ کیا جائے، ابراہیمی معاہدہ کیا جائے، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو، مجوسیوں کو، مسلمانوں کو سب کو اکٹھا کر دو، پھر توحید کہاں رہا؟ پھر تو توحید ختم ہو گیا۔ لہٰذا یہ پیشکش بھی ناقابل قبول۔ پھر آپ کے ساتھیوں کو تنگ کیا گیا، عمار بن یاسر سخت آزمائش سے دو چار ہوتے ہیں، آل یاسر آزمائش سے دو چار ہوتے ہیں۔ آپ اس منظر کو دیکھتے ہیں، صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کر لو، جنت میں تم سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی پیٹھ پر اوجڑی ڈالی گئی، 3 سال شاہ ابی طالب میں قید کر دیا گیا، کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے کلمہ توحید کو چھوڑ دے، کوشش کی گئی دین اسلام سے دستبردار ہو جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ، جرأت اور ہمت کے ساتھ کلمہ توحید کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتے رہے۔ میں کسی کی خدائی کو نہیں مانتا، میں کسی کی چودراہٹ کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ طائف چلے جاتے ہیں، اہلیان طائف کو پیغام دے دیا، لہو لہان ہو گئے، فرشتے آتے ہیں، حبیب حکم کرے پہاڑوں کو ٹکرا دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ فرمائے کہ نہیں نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل مجھے جان جائے گی۔ وہاں سے واپس آتے ہیں، ساری زمین تنگ ہو گئی ہے، بظاہر کہیں بھی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے معراج کا سفر کرا دیا۔ حبیب غمگین نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، اگر اہل دنیا نے زمین تنگ کر دی ہے، آسمان تمہارے لیے کھلا ہے۔ حوصلہ دے دیا، ہمت باندھی، استقامت کا راہ ان کو دکھا دی۔ 10 نبوی، نبوت کا 10واں سال ہے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے اسے عام الحزن قرار دیا۔ یہ وہ 2 مضبوط سہارے تھے جس کے ذریعے آپ اپنی دعوت کا کام کھلے عام کر رہے تھے۔ سن 11 ہجری آپ حج کے موقع پر اہلیان حج کے لوگوں کو، حج میں آئے ہوئے لوگوں کو دعوت توحید دے رہے ہیں۔ یثرب جو بعد میں مدینہ بنتا ہے، 5 افراد آپ سے
ملاقات کرتے ہیں، آپ کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اگلے سال پھر یہی ملاقات ہوگی۔ اگلا سال 12واں سال ہے، 12 افراد ہیں آپ کی خدمت میں آ گئے، کلمہ قبول کر لیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس کے بعد وعدہ کیا اگلے سال پھر یہی ملاقات ہوگی۔ ہجرت نبوت کا 13واں سال ہے، اب تقریباً 73 افراد ہیں، 2 خواتین ہیں، سب نے کلمہ قبول کر لیا، بیعت بھی کر لی، اور آپ کو مکہ کے بجائے مدینہ آنے کی دعوت دے دی۔ اس کے بعد سارے سردار اکٹھے ہو گئے اور فیصلہ کر دیا کہ پیغمبر علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ جس رات آپ کو قتل کرنا تھا اس رات کے آنے سے پہلے اللہ کا حکم آ گیا، یہ بستی اب رہنے کے قابل نہیں ہے، نکالو اس بستی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جس بستی سے مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اے اللہ جس بستی میں مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کر، اور اے اللہ ایک سلطان کو میرا مددگار بنا دے تاکہ اس کے بل بوتے پر میں اپنے مشن کو مکمل کر سکوں۔ 13 سال دور مکی ہے، ختم ہو رہا ہے، تقریباً 250 افراد مسلمان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اب دور مدنی شروع ہوتا ہے۔ دور مدنی کا آغاز اس شان کے ساتھ ہوتا ہے، 114 صورتیں ہیں قرآن کی، 86 صورتیں دور مکی کی ہے، 28 صورتیں دور مدنی کی ہے۔ دور مکی کی صورتوں میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اخلاقیات ہے، انبیاء کے واقعات ہیں، لیکن اجتماعی زندگی سے متعلق کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر عمل درآمد ممکن نہیں تھا۔ اب دور مدنی کا آغاز ہو رہا ہے۔ دور مدنی میں آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہا کہ لوگوں یہ میری درسگاہ ہے، یہ میری درگاہ ہے، یہ میری خانقاہ ہے، یہ میری تعلیم گاہ ہے، اگر کسی کو دم و درود چاہیے، وظیفہ چاہیے، آ جائے میرے پاس، میں اس کو دم درود دے دوں گا۔ رہ گئے تمہارے اجتماعی معاملات، رہ گئے تمہارے قومی معاملات، رہ گئے تمہارے عدالتی مسائل، میرے سے کیا لینا دینا؟ جاؤ کعب بن اشرف کے پاس، جاؤ عبداللہ بن ابی کے پاس۔ آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ پورا اجتماعی نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مکہ میں جو سب یہودی بستے تھے، تینوں قبائل کو بلایا اور ان کو یہ پیغام دے دیا کہ اپنے انفرادی معاملات میں، اپنے مذہبی معاملات میں تم آزاد ہو، جو چاہو کرو، لیکن اب مدینہ پر قانون، نظام، دستور، آئین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اب سکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ واضح پیغام دے دیا۔ آپ نے مہاجرین اور انصار کو باہم شیر و شکر کر دیا، سب کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا۔ دوسرے سال بدر ہوتا ہے، تیسرے سال احد ہوتا ہے، پانچویں سال غزوہ احزاب ہو جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ مشرکین کا آخری وار تھا، اب اس کے بعد ہم پر کوئی حملہ آور نہیں ہوگا۔ سن 6 ہجری آپ نے عمرے کا فیصلہ کیا، سفر پر نکلے، راستے میں مشرکین نے روک لیا، صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے، 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کے خلاف کوئی قتال نہیں کریں گے، امن کا دور آ گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سفیر بنا کر کے دنیا کے تمام حکمرانوں کی طرف بھیج دیا، اس پیغام کے ساتھ اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں اسی کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے بچ جاؤ گے۔ یہ پیغام حکمرانوں کو پہنچتا ہے، اس میں سے کسی نے احترام کر لیا، کسی نے تحفے تحائف دے دیے، کسی نے خط پھاڑ دیا، لیکن دنیا کے تمام حکمرانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض مصلح نہیں ہے، محض مبلغ نہیں ہے، محض داعی نہیں ہے، بلکہ ایک عالمگیر نظام کے علم بردار ہیں، ایک ایسا نظام جو انسانی زندگی پر مکمل حاوی ہونا چاہتا
جاتا ہے حکومت الہیہ لے کر آئے ہیں، وہ حکومت الہیہ جس میں انسان کی ذاتی زندگی، جس میں انسان کی گھر کی زندگی، جس میں انسان کی اجتماعی زندگی، جس میں انسان کی بین الاقوامی زندگی قانون الہی کے تابع ہوگی۔ یہ پیغام تمام حکمرانوں پر واضح ہو گیا۔ سن 8 ہجری میں آپ نے مکہ فتح کر لیا بغیر خون ریزی کے۔ 21 سال تک جن لوگوں نے آپ سے دشمنی کی اب آپ کے سامنے سر نگو کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا جائے؟ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں آپ شریف، آپ کے دادا شریف، آپ کے والد شریف، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ فاتح وہ ہے جو دلوں کو جیت لے۔ وحشی جس نے آپ کے چچا حمزہ کو شہید کیا آپ کے دربار میں آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، آپ نے اس کا کلمہ قبول کر لیا اور فرمایا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا لیکن میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اتنا خیال کرنا، میری مجلس میں آؤ، دین سیکھو، منع نہیں کرتا ہوں لیکن دائیں بائیں بیٹھنا، سامنے مت بیٹھنا۔ تمہیں دیکھتا ہوں چچا یاد آ جاتے ہیں، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حبار بن اسود یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی، آپ کی چہیتی سیدہ زینب جب وہ ہجرت کر رہی تھی مکہ سے مدینہ کی جانب، اس کو نیزہ مارا تھا، وہ اونٹ کے کجاوے سے نیچے گرتی ہے، پیٹ پہ بچہ ہے، بچہ ضائع ہو گیا، وہ زخمی ہو جاتی ہے، بعد میں وہ شہید بھی ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ یہی حبار بن اسود فتح مکہ کے بعد آپ کی خدمت میں آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ یہ مکہ سے فرار ہو چکا تھا، سمندر میں کشتی میں بھور میں پھنس گیا، مشرکین اللہ کو پکارنے لگے، اس نے کہا لات منات عزا کو پکارو، وہاں پر کشتی والوں نے کہا یہاں ایک اللہ سنتا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو یہ بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 21 سال سے کہہ رہے تھے، ہمارا تو جھگڑا ہی اسی بنیاد پر تھا۔ دل میں ارادہ کر لیا اگر کشتی بھور سے نکل آئی میں نے تو کلمہ پڑھ لینا ہے۔ کشتی بھور سے نکل آتی ہے، ساحل سے ٹکراتی ہے، مکہ پہنچتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ فاتح وہ ہے جو دلوں کو جیت لے۔ آج ہم انہی کے امتی ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، بھائی بہن میں اختلاف ہو جائے، چچا بھتیجے میں اختلاف ہو جائے، ماموں بھانجے میں اختلاف ہو جائے، شادی اور غم میں ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، لا تعلق ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے تو یہ بتایا ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد غزوہ حنین میں بھی کامیابی حاصل کی، غزوہ طائف میں بھی کامیابی حاصل کی۔ پورے عرب میں اب کوئی قوت ایسی نہ رہی جو مزاحم بن سکے، آپ کی راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ نتیجتاً لوگوں کے لیے آسانی بن گئی، لوگوں کو سہولت مل گئی۔ اب اس کے بعد جوک در جوک لوگ آنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ پوری سورت نازل ہوگی، آپ کو طریقہ کار بتا دیا، لوگ در جوق آئیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ غزوہ تبوک ہو جاتا ہے، رومیوں کو پتہ چل گیا عرب فتح ہو چکا ہے، اگلا مرحلہ ہمارا ہے، لہذا ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے، صحابہ کو تیار کر دیا، انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل۔ 30,000 کا لشکر تبوک پہنچتا ہے۔ رومیوں کو پتہ چل گیا محمد و اصحابہ تبوک آن پہنچے ہیں، تر تر کانپنے لگا، لرزب اندام ہو گیا، خوف اس پہ طاری ہو گیا، قریب نہ آ سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد رعب کے
کے ذریعے کی ہے. دشمن 1000 کلومیٹر فاصلے پر ہو، میرے بارے میں اسے پتہ چل جائے وہ کانپنے لگ جاتا ہے. آج ہم ان کی امت ہے. 2 ارب مسلمان پوری زمین پر بستے ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، 70% معاشی وسائل رکھتے ہیں. ان سب کچھ کے باوجود آج ہمارا روب نہیں ہے، آج ہمارا دبدبہ نہیں ہے. غزہ کا علاقہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو دشمن نے محصور کر کے رکھا ہوا ہے. وہ ایک بہت بڑی جیل بن چکا ہے. ان 2007 سے لے کر 2025 ہو چکا ہے. 66,000 افراد قتل اور شہید ہو گئے ہیں. پوری امت کو پکار رہے ہیں لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی ان کی آواز کو سننے والا نہیں ہے. یہ تو پیغمبر کی امت تھی، وہ پیغمبر جس کے صحابہ کو اسد الغابہ کہا جاتا تھا، جنگل کے شیر. جس جانب وہ جاتے تھے اس علاقے کو وہ فتح کر لیتے تھے. آج یہ ذلت کیوں ہے؟ آج یہ رسوائی کیوں ہے؟ اقبال یہی بات ایک شعر میں اس طرح کہہ گیا کہ ایک رات میں اپنے رب کے سامنے زارو قطار رویا کہ اے میرے رب، یہ تیری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس قدر خوار کیوں ہے؟ ندا آ گئی، آواز آ گئی کہ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ وہ قوم ہے جو دل تو رکھتی ہے لیکن دل میں محبوب نہیں رکھتی ہے. اگر ہم آج محمدی ہوتے، اگر آج ہمارے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں موجود ہوتے، آج ہماری زندگیوں میں موجود ہوتے، یہ ذلت اور رسوائی آج ہمیں دیکھنا نہ پڑتی. یہ شعر جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہہ گیا، اللہ کی جانب سے یہ پیغام سنا گیا، اگر تم حقیقی معنوں میں محمدی بنو گے، تمہاری انفرادی زندگی، تمہاری گھر کی زندگی، تمہاری اجتماعی زندگی، تمہاری قومی و بین الاقوامی زندگی پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگا، قرآن کے دیے ہوئے نظام کے مطابق ہوگا. دنیا میں رسوا ہو ہی نہیں سکتے ہو. فرمایا کہ اگر تم نے یہ غلامی اختیار کر لی، میں لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گا، اپنی تقدیر خود بنا لو. آج جو زوال ہے اس زوال کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی ہے. ایک وقت آئے گا کفار تم پر اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر چڑھ دوڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تم کثیر ہوگے لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. تمہارا روب اور دبدبہ دشمن کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. آج بعین ہی یہی حالت ہماری ہے، اسی وجہ سے ہم جو ہے اس منظر سے دو چار ہیں. لہذا پیغام ربیع الاول، پیغام سیرت النبی یہی ہے کہ لوگوں پلٹاؤ اپنے پیغمبر کی طرف، لوگوں اپنی اصلاح کر لو، حقیقی معنوں میں محمدی بن جاؤ. صرف رمضان تک محمدی نہ بنو، صرف نماز و روزے تک محمدی نہ بنو، بلکہ اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی قومی و بین الاقوامی زندگی میں حقیقی معنوں میں محمدی بنو گے، تب کہیں جا کر کے عروج کا راستہ کھل سکتا ہے. یہ ہے وہ پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جب آپ نے حجۃ الوداع فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، عالم انسانیت کو پیغام دے دیا اور اس کے بعد فرما دیا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے اس کلمے کو لو، اس دعوت کو لو، اس پیغام کو لو، آگے پہنچا دو. صحابہ سے پوچھا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. تمام صحابہ یک زبان اقرار کرتے ہیں. آپ نے اللہ کو دعا کی کہ اے میرے رب، تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، میں نے اپنا مشن جو 5 نکات پر مشتمل تھا میں نے اس کو مکمل کر لیا. قرآن کی آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اللہ کی عبادت کا طریقہ تمہیں بتا دیا گیا، پیغمبر نے اس کو عملاً رائج نافذ کر کے دکھا دیا. رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کا شہنشاہ والا انداز، شاہی فرمان کہ لوگوں میں نے تمہارے لیے دین
اسلام کو پسند کر لیا. قیامت تک اب اس دین کے مطابق عمل کرنا ہوگی. اس دین کے علاوہ کوئی اور کلمہ، کوئی اور نظام، کوئی اور قانون، کوئی اور فلسفہ، کوئی اور عقیدہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. پھر صحابہ آگے بڑھتے ہیں. پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ دنیا میں جو بڑی بڑی طاقتیں تھی وہ زمین بوس ہو جاتی ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ غالب ہو جاتا ہے. 1000 سال تک ہمارا سکہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد زوال آ گیا. پھر زوال در زوال، اور جو زوال آج بھی ہے اور تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اگر اس زوال سے نکلنا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، نسخہ آپ کو دے دیا. وہ نسخہ یہی ہے، پیغمبر کی اطاعت کرنی ہوگی، پیغمبر کی اتباع کرنی ہوگی. فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اس پیغمبر کی تعظیم کریں گے، ونصروہ، اس پیغمبر کی مدد کریں گے. پیغمبر کی مدد دین کے حوالے سے ہے، پیغمبر کی مدد ختم نبوت کے حوالے سے ہے، پیغمبر کی مدد ناموس رسالت کے حوالے سے ہے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس روشنی کی پیروی کر لیں جو اللہ نے اس پیغمبر پر اتاری ہے. اتر کر غار حرا سے سوئے حرم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا. یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو آج ہمارے تمام امراض کا علاج ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ. 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرا طریقہ ہے. تھام لو، کبھی دنیا میں رسوا نہیں ہوگے. یہ ہے وہ روڈ میپ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اپنی انفرادی، اپنے گھر اور اپنی اجتماعی اصلاح کرنے کے نتیجے میں ہی ہم کامیاب ہو سکیں گے. ورنہ یاد رکھیے اللہ کے ہاں زبانی دعویٰ نہیں چلتا ہے. یہی بات تو ابو جہل کہہ رہا تھا، ہم آپ کو مکہ کا سردار بناتے ہیں لیکن کلمہ چھوڑ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. میں ایسی سرداری نہیں چاہتا ہوں جہاں نظام میرا نہ ہو، جہاں قانون میرا نہ ہو. مجھے ایسی سرداری نہیں چاہیے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہم کلمہ گو ہیں، ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا. کلمہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا پیغمبر علیہ السلام کا دیا ہوا نظام ہمارے 6 فٹ بدن پر مکمل موجود ہے؟ کیا ہمارے گھر پہ موجود ہے؟ کیا میری عدالت میں موجود ہے؟ کیا میری پارلیمنٹ میں موجود ہے؟ جواب میں تو آپ نفی کیا کر رہے ہیں. تو پھر مجھے بتائیے کہ ابو جہل کے عمل میں اور ہمارے طرز عمل میں کیا فرق رہ گیا؟ لہٰذا اس کیفیت سے نکلنا ہوگا، حقیقی معنوں میں محمدی بننا ہوگا. یہ کریں گے اس کے بعد عروج کا راستہ کھلے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.